سوال: کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب: روزے میں درج ذیل چیزیں مکروہ ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا۔ روزے کا روحانی اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری طور پر کلی یا غرارے کرنا۔ پانی اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مزے لے کر تھوک نگلنا۔ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بلا وجہ کسی چیز کو چبانا، جیسے ربڑ یا گوند وغیرہ۔ خوشبودار دھواں بخور سونگھنا، کیونکہ وہ اندر جا سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں خون نکلوانا کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں روزہ تو نہیں توڑتی، لیکن اس کے اجر کو کم کر سکتی ہیں۔ سوال: اگر وتر کی نماز کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کی تراویح باقی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی تراویح مکمل کرے، پھر وتر ادا کرے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور وتر واجب ہے۔ اور عام اصول یہی ہے کہ نفل عبادت مکمل کرنے کے بعد واجب یا فرض ادا کیے جائیں۔ سوال: اگر وتر کی جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر یہ اندیشہ ہو کہ تراویح مکمل کرنے میں دیر لگے گی اور وتر کی جماعت چھوٹ جائے گی تو ایسی صورت میں وہ پہلے وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے اور بعد میں اپنی چھوٹی ہوئی تراویح مکمل کر لے۔ سوال: اگر نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی شخص اپنی الگ تراویح پڑھ کر جلدی گھر جانا چاہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت میں شامل ہونا افضل اور سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو شخص امام کے ساتھ نماز مکمل کرے اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ ہی تراویح پڑھے تاکہ زیادہ اجر حاصل ہو۔ سوال: بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ سوال: حرام چیز کا ایک لقمہ کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، عورتیں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری محسوس کریں یا کسی عذر مثلاً بیماری، کمزوری یا تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکیں تو وہ بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ تاہم بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اجر میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنے پر بھی پورا ثواب ملے گا، جیسا کہ احادیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ سوال: بہترین دعا کون سی ہے؟ جواب: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ سوال: کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ جواب: نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے احکام دیتا ہے، لیکن اسے نئی شریعت نہیں دی جاتی، وہ پچھلی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور نیا دین دے کر بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، کیونکہ انہیں تورات دی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں جن پر قرآن نازل ہوا اور ان کی شریعت قیامت تک رہے گی۔ سوال: کیا ہر شخص بغیر علم کے فتویٰ دے سکتا ہے؟ جواب: بغیر علم کے فتویٰ دینا سخت گناہ ہے۔ سوال: کس عالم نے سب سے پہلے اصول حدیث پر کتاب لکھی؟ جواب: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال: رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ سوال:
وہ آنسو جو جنت میں بھی ہوگا اور جہنم میں بھی کون سا ہے؟ جواب: خوشی کا آنسو جنت میں اور غم کا آنسو جہنم میں ہوگا۔ سوال: کیا عورتیں دو دو رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز تراویح ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، عورتیں 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ تراویح کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت سہولت کے پیش نظر یا وقت کی کمی کے باعث 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور مسنون طریقہ 2 رکعت پڑھنے کا ہی ہے۔ سوال: کس جانور کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے؟ جواب: چمگادڑ کو مارنے سے۔ سوال: جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: سب لوگ گھبرا جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ سوال: قیامت کے روز کون سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: گناہ گار لوگ۔ سوال: اگر کسی کو قے الٹی آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر قے خود بخود آ جائے اور آدمی جان بوجھ کر اسے نہ نکالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے قے کم ہو یا زیادہ، لیکن اگر کوئی شخص خود جان بوجھ کر انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے قے کرے اور وہ منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، جسے قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اسے قضا کرنی ہوگی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا حق پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کا حق سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا ہے؟ جواب: اللہ کا تقویٰ اور اچھے اخلاق۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سب سے پہلے انسان سے جدا ہو جاتی ہے؟ جواب: اس کا مال اور دنیاوی عزت۔ سوال: عورتوں کو کتنی رکعات تراویح پڑھنی چاہیے؟ 8، 10 یا 20؟ جواب: عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ تراویح کی اصل سنت 20 رکعات ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے یہی معمول چلا آ رہا ہے اور امت کا اس پر عمل ہے۔ تاہم اگر کوئی عورت 8 یا 10 رکعات پڑھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مکمل 20 رکعات پڑھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی رکعات کی تعداد متعین ثابت نہیں، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے سے 20 رکعات پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی عورت وقت یا کسی مجبوری کی بنا پر 8 یا 10 رکعات پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور مستحب یہی ہے کہ وہ 20 رکعات ادا کرے تاکہ زیادہ اجر حاصل ہو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز کیا ہوگی؟ جواب: نیک اعمال اور اچھے اخلاق۔ سوال: کون سا فرشتہ سب سے پہلے زمین پر آیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں تنگی آتی ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا اور حرام کمانا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ خرچ کی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: صدقہ اور علم۔ سوال: جسم پر کیا چیز لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: عام طور پر جسم پر کوئی بھی چیز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے تیل، کریم، خوشبو یا مرہم۔ البتہ اگر کوئی دوا یا اسپرے ناک یا منہ کے ذریعے جسم کے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: وہ لوگ جو اللہ پر کامل ایمان اور نیک اعمال رکھتے تھے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا ہے؟
جواب: زبان کی برائیاں جیسے جھوٹ، غیبت اور بہتان۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: کون سی قوم سب سے زیادہ طاقتور تھی مگر اللہ نے انہیں تباہ کر دیا؟ جواب: قوم عاد اور قوم سمود۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب: ماں کی دعا۔ سوال: سب سے پہلا لباس کس نبی کو پہنایا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: سب سے پہلا حج کس نے ادا کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور مفید علم جو دوسروں کو سکھایا ہو۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر جنت اور جہنم دونوں میں آیا ہے؟ جواب: جنت میں طوبہ کا درخت اور جہنم میں زقوم کا درخت۔ سوال: قیامت کے دن سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی؟ جواب: اذان دینے والوں کی۔ سوال: سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کر کے پہلا خون بہایا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سب سے پہلے انسان سے بات کرے گی؟ جواب: اس کے اعمال۔ سوال: 3 دن میں شادی کا عمل۔ رمضان شریف کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کون سا عمل کرنے سے 3 دن میں شادی طے ہو جاتی ہے؟ جواب: یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جو رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد طے ہو جائے یا رکاوٹیں دور ہو جائیں تو وہ یہ عمل اخلاص اور یقین کے ساتھ کرے۔ عمل کا طریقہ: پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر یہ آیت پڑھیں 1350 مرتبہ، آخر میں پھر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل رمضان کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو مسلسل 3 دن کریں۔ انشاءاللہ شادی میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور جلد خوشخبری ملے گی۔ نوٹ: اس عمل کو کامل یقین، پاکیزگی اور توجہ کے ساتھ کریں۔ ہر نماز کے بعد دعا ضرور کریں۔ اللہ سے بہترین نصیب کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ سوال: کیا اسلام میں خوشبو لگانے کا کوئی خاص حکم ہے؟ جواب: جی ہاں، خوشبو لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، خاص طور پر نماز کے وقت۔ سوال: کیا روزے کے دوران انجیکشن لگانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر انجیکشن سے غذا نہ پہنچائی جائے تو یہ روزے کو متاثر نہیں کرتا۔ سوال: کیا غیر مسلم کو دعا دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، غیر مسلم کے لیے ہدایت اور سلامتی کی دعا کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا پانی کے بغیر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، پانی نہ ہونے یا بیماری کی حالت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا جنت میں عمر کا تعین ہوگا؟ جواب: جنت میں تمام لوگوں کی عمر 33 سال کے برابر ہوگی۔ سوال: کیا بچوں کے کھلونے تصویروں والے ہونا منع ہیں؟ جواب: اگر کھلونے جانوروں یا انسان کی شکل کے ہوں تو ان سے اجتناب بہتر ہے، لیکن بچوں کے لیے نرمی کی گنجائش ہے۔ سوال: کیا سجدے میں آنسو بہانا دعا کی قبولیت کی علامت ہے؟ جواب: جی ہاں، دل سے رو رو کر دعا کرنا اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ سوال: کیا سورج گرہن کی نماز فرض ہے؟ جواب: نہیں، سورج گرہن کی نماز سنت ہے۔ سوال: کیا جنت میں سب کو برابر کے درجات ملیں گے؟
جواب نہیں، جنت میں درجات نیک اعمال کے مطابق ہوں گے۔ سوال، کیا گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے؟ جواب، گناہ کا سوچنا گناہ نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا گناہ ہے۔ سوال، کیا دل میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، دل میں قرآن کا ذکر کرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ سوال، کیا قیامت کے دن سورج بجھا دیا جائے گا؟ جواب، جی ہاں، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ سوال، کیا قرآن میں موجود ہر سورت کا اپنا ایک خاص فائدہ ہے؟ جواب، جی ہاں، ہر سورت کا اپنے مقام پر خاص فائدہ اور برکت ہے۔ مثال کے طور پر سورت یاسین دلوں کی سکونت کے لیے اور سورت فاتحہ ہر نماز میں دعاؤں کے لیے اہم ہے۔ سوال، کیا پانی میں تیزاب ڈالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، نہیں، اگر پانی کی نوعیت میں تبدیلی نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہونا ضروری ہے جو بدبودار ہو۔ سوال، کیا نفل نماز میں قیام کرنا فرض ہے؟ جواب، نفل نماز میں قیام کرنا فرض نہیں بلکہ اختیاری ہے، البتہ فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔